باهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال في موضع آخر: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وقال في موضع آخر: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف پڑھیں. کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے لاؤں زباں یا رب کیسے تیری ثنا کروں. میری سوچ ہے محدود سی، میری زباں میں اتنی سکت نہیں کہ تیری بڑائی بیاں کروں پھر اس بیاں سے وفا کروں. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حب اللہ، اللہ رب العزت کی محبت. اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے اور پانی سے مرکب بنا کر پیدا کیا، لیکن دیگر مخلوقات اور انسان میں بہت سارے امتیازات رکھے. جو محبت، جو توجہ اللہ رب العزت کی انسان کو عطا ہوئی وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی گئی. انسان اللہ رب العزت کی ایسی تخلیق ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے بڑے شوق سے، توجہ سے، محبت اور پیار سے بنایا. پھر پیدا فرما کر فرشتوں سے تعظیمی سجدہ کروایا اور اپنا نائب قرار دیا اور اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات کا لقب عطا فرمایا. اور اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
کہ میری بے شمار مخلوقات، لیکن جتنی خوبصورت مخلوق یہ انسان ہے، جتنا خوبصورت میں نے اس انسان کو بنایا، کوئی اور مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ انسان سے اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اندازہ لگائیے، قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، خلق لکم، دنیا کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئیں، سخر لکم، اللہ رب العزت نے بڑی بڑی مخلوقات کو تمہارے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، جعل لکم، انشأکم، متاعا لکم، چیزیں تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدہ کے لیے پیدا کی گئیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے انسان کا خادم بنا دیا اور انسان سے مطالبہ کیا کیا کہ عبادت گزاری، اطاعت گزاری میری کرنی ہے۔ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے اور انسان اللہ رب العزت کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کے اشیاء کو تابع کر کے ان سے مرضی کا اختیار چھین لیا۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مرضی کا اختیار چھین لیا، اس کی مرضی میں یہ بات نہیں کہ وہ جب چاہے طلوع ہو، جب چاہے نہ ہو۔ زمین کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، آسمانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا، تمام کو اپنے تابع رکھا، اپنی مرضی کے مطابق رکھا، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرما کر اس کو اس کی مرضی کے حوالے کر دیا۔ انسان پر اپنی مرضی چلتی ہے، انسان اپنے اختیارات سے کام کر سکتا ہے۔ یہ اختیار بھی اللہ رب العزت کا عطا کردہ اور یہ اختیار بھی اللہ رب العزت کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اس کو اپنی خاص محبت عطا فرمائی، لیکن انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی میں دور ہوتا چلا گیا۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے فوراً پکڑ فرما کر پوری انسانیت کو تباہ و برباد نہیں کر دیا، حالانکہ اللہ رب العزت کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت تو وہ ذات کن فرماتا ہے فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت کریمانہ خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے تیرے ایسے کریم رب سے غفلت میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے ڈالا؟ کتنا پیارا خطاب، کتنا محبت بھرا خطاب اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ ہماری نافرمانیوں کے باوجود، ہماری غفلتوں کے باوجود وہ ذات ہمیں نہیں بھولتی۔ اللہ رب العزت ہر وقت ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہم بھلا دیتے ہیں، وہ پھر بلاتے ہیں۔ اور بلاتے کیوں ہیں؟ کوئی اللہ رب العزت کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یدعوکم لیغفر لکم، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں تاکہ تمہاری مغفرت ہو سکے، تمہاری بخشش ہو سکے۔ اللہ رب العزت کی کریمی کا عالم دیکھیے کہ آسمان جب انسانیت کے نافرمانیوں کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے میں کوئی چیز ان پر گرا کر ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ زمین اجازت طلب کرتی ہے، یا اللہ اتنی نافرمان مخلوق، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس قوم کو دھنسا دوں۔ پانی اجازت طلب کرتا ہے، یا اللہ
مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کو غرق کر دوں۔ اللہ رب العزت تمام کو منع فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کسی وقت بھی میری طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی انسانیت سے محبت ہے۔ کیسی محبت کہ جب انسان اللہ رب العزت کا فرمان بردار ہوتا ہے، نافرمانوں کا عالم بھی دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے رہے، لیکن جب بندہ فرمان بردار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سمندر کی مچھلیوں کو اس کے لیے دعا پر لگا دیتے ہیں۔ جب بندہ گناہوں سے تھک ہار کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ موت سامنے ہو، جنگل بیابان میں ہو، کھانے پینے کا کچھ نہ ہو، سواری غائب ہو جائے، موت سامنے نظر آئے، پھر اللہ رب العزت اس پر رحم کا معاملہ فرمائے، سواری آ جائے، زندگی دوبارہ سامنے نظر آنے لگے، وہ کس قدر خوش ہوگا، اور خوشی کے عالم میں وہ کیا کہہ بیٹھتا ہے، اے اللہ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ۔ خوشی سے یہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ گناہوں سے پلٹ کر میری طرف متوجہ ہوتا ہے مجھے اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت 2 قدم بڑھ کر استقبال کرتی ہے، اور جو چلتا ہے اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کی رحمت دوڑ کر استقبال کرتی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیسی ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے، کتنی انسانوں سے محبت کرنے والی ذات ہے کہ جب وہ معاف کرتا ہے تو سارے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس ذات کی رضا کا عالم کیا ہوگا جو صرف معاف کرنے پر سارے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، جب کسی سے راضی ہو جائے اس رضا کا عالم کیا ہوگا، اور جب اللہ رب العزت کسی سے راضی ہو جائے اس کی تمام امیدوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی رضا کا یہ عالم ہے تو حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی محبت کا عالم کیا ہوگا، کہ جب وہ ذات کسی سے محبت کرے اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو جب اللہ رب العزت انسانیت سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی محبت کا جواب محبت سے دیں۔ جب اللہ رب العزت تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت ہم انسانوں سے کر رہے ہیں تو اب انصاف یہ ہے کہ ہمیں بھی تمام چیزوں سے، انسانیت سے، رشتوں سے، مال و دولت سے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی محبت ایمان کا جز ہے۔ یاد رکھیں عقیدہ توحید اس وقت تک نامکمل ہے جب تک اللہ رب العزت ہمارے محبوب نہیں بن جاتے، اور اللہ رب العزت کی محبت ہر چیز پر حاوی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہمارا یہ عقیدہ توحید جو بنیادی عقیدہ ہے یہ نامکمل رہتا ہے۔ ایک شاعر ایمان کی منظر کشی بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں کہ جب انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے، پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، کوئی تمنا باقی نہیں رہتی، صرف اللہ رب العزت کی محبت دل میں رہ جاتی ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی،
ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، کی فقیری بادشاہت ہو گئی۔ پھر انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو حقیقی محبت اللہ رب العزت سے کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العزت کے حوالے کر دے، اور اللہ رب العزت کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ بندے کی تمام محبتیں اللہ رب العزت کے محبت کے تابع ہو جائیں۔ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تو وہ انسان کامیاب ہے، فائدے میں ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے آباء و اجداد کی محبت، اس کی اولاد کی محبت، اس کے بھائیوں کی محبت، اس کی بیوی کی محبت، اور اس کے رشتہ دار اور مال کی محبت اور تجارت کی محبت اور ان گھروں کی جن میں وہ رہتا ہے ان کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول پر حاوی ہو رہی ہے، غالب ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت کے راستہ میں جہاد سے رکاوٹ بن رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کا حکم تم پر آ جائے، پھر تم پر مصیبتوں کا گہوارہ ہو جائے، پھر تم پر مشکلات ٹوٹ پڑیں، اس کا اندازہ کرو۔ اور فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ رب العزت فاسق قوم سے فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو حقیقی محبت کب بنے گی؟ جب ہر چیز پر اللہ رب العزت کی محبت غالب آ جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کیا علامت بیان فرمائی؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کون ہیں؟ جن پر اللہ رب العزت کی محبت ہر محبت سے غالب اور حاوی ہے۔ محبت الہی کے چند اسباب جن کا جاننا ضروری، جن سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو، وہ کیا ہے؟ پہلی تو یہ چیز ذہن میں ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب یہ چیز دل و دماغ میں رہے گی تو اللہ رب العزت سے محبت کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی محبت دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اپنے اوپر ہونے والے اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کے انعامات کو یاد کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے، اس قدر اللہ رب العزت کے انعامات زیادہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے نام، صفات اور افعال کو پہچاننا یہ بھی محبت الہی کے حصول کا سبب ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، جب اطاعت کرتا ہے دل میں عزت پیدا ہوتی ہے، جب دل میں عزت پیدا ہوتی ہے، احترام پیدا ہوتا ہے، تو پھر جب آپ حضرات دیکھتے ہیں کسی کا احترام دل میں پیدا ہو جائے، اس کو القابات سے نوازا جاتا ہے، عمدہ عمدہ ناموں سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العزت کے بھی بڑے خوبصورت خوبصورت نام ہیں، اللہ رب العزت کو ان خوبصورت ناموں سے پکارا جائے۔ جب اللہ رب العزت کی عزت دل کے اندر ہوگی، ان ناموں سے پکاریں گے تو خود بخود اللہ رب العزت کی محبت دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔
اور ایک بہت بڑا سبب اللہ رب العزت کی محبت کے حصول کا وہ ہے اپنی خواہشات پر اللہ رب العزت کے احکامات کو غالب کرنا، دل میں خوف خدا پیدا کرنا۔ نفس اور شیطان کا کام کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکموں سے ہٹا دینا۔ پیغمبر وقت حضرت یوسف علیہ السلام بھی فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، نفس کا کام ہی ہے برائی کا حکم دینا، مگر جس پر اللہ رب العزت کا رحم ہو جائے تو جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا، اللہ رب العزت سے محبت پیدا ہو جائے گی، پھر اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں آئے گی، عظمت دل میں آئے گی۔ اللہ رب العزت کا جلال اور رتبہ جب دل میں آئے گا، اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی بیان کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، نفس کی خواہشات سے رک گیا، تو اللہ رب العزت پھر اس کو اتنا بڑا انعام عطا فرماتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جنت اس کا ٹھکانہ کر دیا جاتا ہے، پھر جنت اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ رب العزت کی محبت کے حصول کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کن کن کو اپنے محبوبوں میں شمار کیا، وہ چند لوگ ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں صبر اور برداشت کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکل آ جائے، کوئی سختی کا معاملہ ہو جائے، تو اللہ کے محبوب کون ہیں؟ جو اس پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اللہ رب العزت نے جن جن کاموں سے روک دیا ان سے رک جانے والے، یہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ رب العزت متقین سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرنے والے، یہ بھی اللہ رب العزت کے محبوب ہوتے ہیں۔ دنیاوی اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب اختیار کر کے نتائج اللہ رب العزت پر چھوڑنا۔ مثلا بیمار ہو گئے، دوائی کی ضرورت پیش آتی ہے، ڈاکٹر کو چیک کرانے جاتے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آمدنی کے ذرائع اختیار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل ہے کیا؟ اللہ رب العزت کن متوکلین سے محبت کرتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اور اثرات اللہ رب العزت پر چھوڑنا۔ دوا لے لی، اب یہ سمجھنا، یہ دل میں یقین ہونا کہ یہ دوا شفا کا سبب تب بنے گی جب اللہ رب العزت نے اس میں میرے لیے شفا رکھی ہوگی، یہ توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور ظاہری اور باطنی پاکیزگی اختیار کرنے والے، جن کی خلوت، جن کی جلوت، جن کا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور جن کی تنہائی ہر وقت اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اپنے آپ کو پاک رکھنے والوں سے، اور اللہ رب العزت نیکی اور احسان کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَكَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی حسن سلوک کا معاملہ کرو جیسے اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اور جب وہ ایسا معاملہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے اس حکم کو مان لیتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اور عدل و انصاف کرنے والے،
عدل و انصاف کرنے والے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہیں، گھر میں ہیں، اولاد کے ساتھ معاملہ ہے، یا اللہ رب العزت نے کسی عہدے پر بٹھایا، ہر معاملہ میں جو عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جاتی ہے، جب بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیکوں کاروں میں سے ہو جاؤ، جو اللہ رب العزت کے محبوبین ہیں ان کا حصہ بن جاؤ۔ اگر ایسا ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ دنیا میں بھی تو میرے نیکوکاروں میں شامل ہوا تھا، ان سے محبت کیا کرتا تھا، علماء سے اولیاء سے محبت اللہ رب العزت کی وجہ سے کیا کرتا تھا، آج تو میرے انہی بندوں میں شامل ہو جا۔ جب ان بندوں میں شامل ہوگا تو ان کا ٹھکانہ فإن الجنت ہی المأویٰ، وہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت اس محبت کرنے والوں کو بھی ارشاد فرمائیں گے وادخلی جنتی، تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے کہ جو میری بزرگی اور عظمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، جن کو کوئی اور مقصد نہیں تھا محبت کا، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، محبت کی محض وجہ اللہ رب العزت کا دین تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس دن ان کو اپنا سایہ عطا فرماؤں گا جس دن ہر ایک ایسی دھوپ میں ہوگا کہ اس وقت خواہش ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کرنا ہے، جنت میں بھیجنا ہے جنت میں بھیج دیں، جہنم میں بھیجنا ہے جہنم میں بھیج دیا جائے، اس مشکل سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن میں ان کو اپنا سایہ عطا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، ایک شخص دین کی محبت کی وجہ سے دوسرے شخص کو دوسری بستی میں ملنے جا رہا تھا، اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، محض اللہ رب العزت کی دین کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتے ہیں جا کے اس کے راستے میں بیٹھ جاؤ، فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کے پاس سے وہ شخص گزرنے لگتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میرا ایک بھائی فلاں بستی میں رہتا ہے، اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا، میں اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ جا کر اس کو جا کر بتاؤ کہ یہ محض اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ والوں کی محبت کی وجہ سے بھی اللہ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کی محبت عطا فرمائے، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔